کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک کتاب ایسی بھی تھی جو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے شدی و سنگھٹن جیسی تحریکوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوئی تھی، کیونکہ جس دور ظلمت میں یہ کتاب لکھی گئی اور پھر جس طرح اس کی تشہیر ہوئی، اس سے ہزاروں افراد اہل تشیع ہو گئے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ صوبہ بہار ضلع گیا کے علاقے علی نگر پالی سے تعلق رکھنے والے خیرات احمد، جو پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل تھے اور انتہائی کٹر رافضی تھے، انہوں نے نور ایمان نامی ایک کتاب لکھی جس میں دو دوستوں کے درمیان بحث و مباحث کے انداز میں اہل سنت و اہل تشیع کا تقابل کیا گیا تھا اور پھر تشیع کو حق پر ثابت کیا گیا تھا۔ یہ کتاب اس وجہ سے زیادہ مشہور ہوئی کہ پٹنہ و کلکتہ میں اس پر کیس چلے اور پہل عدالت کی جانب سے کتاب کو ضبط کر کے دریائے گومتی میں بہانے کا حکم دیا گیا اور مصنف پر 500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ چرچہ ہوا تو لوگوں کا تجسس بڑھا اور کتاب کے چرچے زبان زد عام ہونے لگے۔ اس کی مانگ میں بے حد اضافہ ہوا اور بعض حکومت نے بھی اسے شائع کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر تو یہ کتاب لکھنؤ، کلکتہ، پٹنہ، لاہور، دہلی اور برصغیر کے کونے کونے تک پہنچی۔ المیہ یہ ہوا کہ مقدمہ بازی کے چکر میں اس کا بر وقت اور مؤثر رد نہ کیا جا سکا، جس سے ہزاروں خاندانوں نے جعفریت قبول کر لی اور ہزاروں افراد جو پہلے ہی تفضیلی تھے وہ بھی باقاعدہ تشیع ہو گئے۔ پھر مجالس نساء میں بھی اس کی خوب ترویج کی گئی اور بچیوں کو ابتدائی تعلیم کے بعد یہ کتاب پڑھائی گئی، جس سے کئی ایک بچیاں اور بچے اوائل عمر میں ہی تعصب سے بھر گئے۔ غرض اس کتاب نے نسلیں برباد کر دی۔ یاد رہے یہ کتاب 19ویں صدی کے آخر میں لکھی گئی تھی، جس وقت برصغیر میں عمومی طور پر فارس کا رنگ غالب تھا اور 20ویں صدی کے آغاز سے پہلے تک اس کے 11 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے تھے۔ اس کتاب میں جا بجا دشنام ترازی کی گئی ہے اور تبرے تک کا جواز فراہم کیا گیا ہے۔ اب دماغ کی بند گریں کھولیے اور غور کیجئے کہ آج 125 سال بعد بھی رافضی اور ان کے ہم نوا یہی انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ نور ایمان جیسی کتب لکھتے تھے تو آج یوٹیوب چینلز کی بھرمار ہے، جس میں یہ اجمی روایات کے ساتھ مشاجرات صحابہ پر بھی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ پچھلے 7-8 سال سے 20 رافضی چینلز کے علاوہ انجینئر مرزا سے لے کر مفتی فضل ہمدرد جیسے ان کے گماشتے مسلسل یوٹیوب پر اسی انداز میں اہل سنت کے بنیادی عقائد پر حملہ آور ہیں، جس سے سادہ لو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان سے متاثر ہو چکا ہے اور عقائد کے لحاظ سے شیعہ بن چکا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم آج بھی 100-125 سال پہلے والا طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں کہ کبھی ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں ہر کام کرنے میں، تو کبھی ہم اس کا جواب دینے کے بجائے محض احتجاج پر اکتفا کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ فہم و فراست کے ساتھ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر اسی انداز میں ہمیں بھی بہر صورت انہیں جواب دینا ہوگا، ہر حال میں دینا ہوگا، وگرنہ صحابہ کرام کی عزت و نموز پر پاکستان میں زبان درازی کرنا معمول بن جائے گا۔